السلام علیکم. تو ٹاپک ہے جی الیکٹورل ریفارمس. یہاں پہ بہت سلسلہ چلتا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ میں اس پہ کافی کام ہوا اور اس پہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم اور اس سے پہلے دیر از اے لانگ ہسٹری آف ہاؤ electoral reforms have been debated. ان کے اوپر کیا کام ہوا ہے. I'm not an expert. میں تو I'm just a layman اور میں from that position I'm going to ask my questions to the expert. تو ڈاکٹر صاحب بتائیں ہمیں الیکٹورل ریفارمس کے بارے میں. سر سب سے پہلے تو آئی ایم سو ہیپی کہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہے یعنی میں چراغ اور آپ سورج آف کورس. سو اب آپ کے ساتھ بات کرنا اور خاص طور پر ڈیبیٹ کرنا کوئی موضوع بات تو نہیں ہے لیکن بہرحال اب کیونکہ ہم نے ڈسکشن چھیڑی دی ہے اور ڈسکشن بھی ایسی ہے جو کہ اب تک سمجھ نہیں آ رہی. وہ عجیب سی ڈسکشن ہے, بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. وہ کمپلیکیٹڈ اس طریقے سے ہے کہ الیکٹورل ریفارمس کی بات پھر سے چھڑ گئی. یہ بات اس وقت سے چھڑنی چاہیے تھی جب 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تھا. اچھا ہم اس کو ادوار میں اگر دیکھتے جائیں تو وہ میں آپ کے سامنے ریجیم وائز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. لیکن الیکٹورل ریفارم کی بات اور الیکٹورل ریفارم جو ہے وہ ایک ہڈی, ایک جھگڑا, ایک بون آف کنٹینشن بن گیا. آپ کو ریسنٹ ٹائم میں پتا ہوگا کہ خان صاحب نے پھر سے کہا ہے کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں ان میں سے جو ان کی 20 سیٹیں تھیں ان میں سے وہ 18 پہ آ گئے, 5 اور کم ہو گئی, 5 اور کم ہو جائیں گی. اچھا ہوگا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب جو الیکشن کمیشن ہے ان کے جو ہیڈ کو ہٹا دیا جائے. یہ ہر گورنمنٹ کے اندر 2013 جو ہے دنیا کا ڈرٹیسٹ الیکشن قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد 2018 جو ہے وہ موضوع ترین تھا کیونکہ پوری قوم اب چہرہ چینج کرنا چاہتی تھی. اچھا اب بات یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز تو ہو ہی نہیں سکتے. کوئی آپ یا میں سائیکولوجیکلی آپ ان بائسڈ کیسے ہو سکتے ہیں اور میں ان بائسڈ کیسے ہو سکتے ہیں یا بائسڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا میرے پاس بائسز ہیں, آپ کے پاس بائس ہیں, I am so biased and I am you, so are you. سو اب دیکھیں اگر تو الیکٹورل ریفارمز کی بات اس لیے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی. اچھا الیکٹورل ریفارم سے آپ لنک کر لیں اور اس کی ڈسکورسمنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ورڈ یہ ہے کہ جب ڈیموکریسی ہے تو یہ سوالات پیدا ہوں گے. اب ڈیموکریسی کو ذرا دوبارہ چلے جائیں, آپ کو یاد ہوگا آپ نے دی پرنس کا میرے ساتھ ایک دفعہ ذکر کیا تھا, پھر ہم نے ریپبلکن کے اوپر بھی بات کی, پھر ہم نے جتنی زیادہ باتیں کی ہم نے پلیٹو سے لے کر باقی ساری چیزوں پر بات کرتے کرتے ایک آدھ عالم دین صاحب آپ کو یاد ہوگا جو مجھے ڈیلس میں ملے تھے, تو انہوں نے وہ صرف مجھے ڈیموکریسی کے حامی نظر آئے لیکن باقی اس وقت سے تقریباً 3000-4000 سال کی ڈسکورسمنٹ میں مجھے کہیں پہ ڈیموکریسی نظر نہیں آئی. ڈیموکریسی وہ بہانہ تھا جہاں پر بادشاہ کے اوپر ایک حرف نہیں آنا تھا. ہاں سر, بادشاہ جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ کنگ شپ کے اوپر دھبے نہ لگیں, کنگ شپ عوام میں غیر مقبول نہ ہو, کنگ کو گالیاں نہ پڑیں. تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں کہ ہمارے گالیاں کھانے کے لیے کون ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ایک پرائم منسٹر ہونا چاہیے. وہ پرائم منسٹر یہ جیسے بوسن ٹائپ کا جو ہے, اور گالیاں کھانے کے لیے وزرائے اعظم کو تخلیق کیا گیا. آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو ہے وہ بادشاہت تھی تاج برطانیہ, پھر فرانس کی حکومت, اور پھر میں ادھر نہیں جا رہا کہ ایک ملٹی پولر ورڈ ہے, ایک بائی پولر ورڈ ہے, پھر یونی پولر ورڈ میں کنورٹ ہوئی. 14 سال پہلے بھی اگر چلے جائیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چلے جائیں, تو اس سے پہلے جو ہے وہ ملٹی پولر دنیا تھی. اس وقت کیسے ہو کس طرح کی طاقتیں بھی تھی, اس وقت بھی ہائپ کریٹ ہوا کرتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صرف 10,000 لوگوں کے ساتھ فتح مکہ کرتے ہیں لیکن 13 سال لگتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہوتی اسٹریٹجی ہے. سو اس کا مطلب ہے اگر تلوار نہیں چلی تو حضور نے اسٹریٹجی کے ساتھ ایک آدمی 5 کلومیٹر کے ڈسٹینس سے ان کے اندر میکسیمم بچے اور عورتوں کی تعداد تھی. یعنی صرف اور صرف وہ اس میں بھی یعنی نبوت بھی اسٹریٹجی یوز کر رہی ہے. اب یہاں پر بھی اسٹریٹجی استعمال ہونی ہے. اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیموکریسی, وہ تو اب میں دو چیزوں کو ہم الگ کر لیں. ایک ہم ڈیوائن نالج کو الگ کر لیتے ہیں, ہم اس وقت دنیا داری کی بات کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر کیا ہونے والا ہے اس نظام کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم ایک دن کبھی ڈیبیٹ یہ بھی کریں گے
کہ یہ جو اس سے پہلے ہے لیبیا، شام، لبنان، سعودیہ، یہ سارے کے سارے غرق ہونا شروع ہو گئے. یہی حسن مبارک تھا جس کی قوم خوش تھی، یہ لیبیا تھا جس کی قوم خوش تھی، یہ لیبیا تھا جس کے پاس لینڈ کروزر اور پجیرو سے کم کسی آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی، یہی لیبیا تھا جو کہ خوشحال تھا، ان کے پاس تیل کے کنویں بھی تھے، سب کچھ تھا. یہ سب کے سب اچانک سے برباد ہو گئے اور ان کے جو ہے ان کو عیاش کہہ دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، ان کا کریکٹر اسیسینیٹ کر دیا گیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے. اب جو ڈیموکریسی ہے، اب تو کمپلیٹ ڈیموکریسی آ گئی. یہ کون سی ڈیموکریسی سر؟ اس کو تین کچھ فیزز میں ہم لے لیتے ہیں. کیونکہ آپ ہم سے محبت اتنی کرتے ہیں تو ہم آپ سے پورا لیوریج لے رہے ہیں جو ٹی وی پہ نہیں ملا. نہیں آپ کریں، میں اپنے مائنڈ میں کچھ نوٹس بنا رہا ہوں، وہ میں گفتگو کے بعد پھر. تو اب دیکھتے ہیں کہ 1947 سے، یہ میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 1947 سے 1958 تک فلیش 50s بن گیا، ٹھیک، جس میں کچھ نہیں ہوا، کوئی قانون نہیں تھا آپ کے اوپر. ہم جو ہیں وہ اسی طریقے سے تھے جیسے کوئی بھی کام جو خاتون ہوتی ہے غیر قسم کی ہوتی ہے، اور ہم بغیر قانون کے تھے. 1962 اور 1973 تک ہم بغیر قانون کے چل رہے تھے، کوئی قانون نہیں تھا. اور جس طرح کا قانون اب چلتا ہے، ہم حیران ہو گئے ہیں جس طرح کی امینڈمنٹس آتی ہیں اور قاسم سوری صاحب جو حرکتیں کرتے ہیں، اور اس ٹائم پہ جس طرح کی 18th امینڈمنٹ لائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد PSDF کے ساتھ جو ہوتا ہے، جو بجٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں، وہ قانون کسی وقت بھی تبدیلی لے لیتا ہے. کتنا فلیکسیبل 1973 کا بھی قانون میں آپ کو نکال کے بھی دیتا ہے. اس کو میں دیکھتا ہوں ہمیشہ روزانہ، میں کہتا ہوں تم کتنے فلیکسیبل، اتنے فلیکسیبل ہو جاؤ تو پاکستان کی ساری عورتیں خوش ہو جائیں. صبح کی چائے کے ساتھ. ہاں جی سر، وہ اگر اتنے قانون اگر ترمیمیں آ جائیں تو ساری خواتین خوش ہو جائیں. یہ تو ایک بات ابھی آپ نے کی، وہ کہ ظاہر ہے کہ جو بھی مونارکس، بادشاہ کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، وہ ایک فرنٹ فیس رکھ لیتے تھے گالیاں کھانے کے لیے، وزیر اعظم بنا دیا. جی میں ابھی وہ آج کل دیکھ رہا ہوں، وہ امریکن سیریز ہے ڈیزگنیٹڈ سروائیور. اچھا اس میں کیا ہو رہا ہے جی، کہ جو بھی اس کی سٹوری ہے، بٹ واٹ اپیئرس ان مینی سچ امریکن سیزنس، کہ ایٹ ون پوائنٹ یو فیل کہ جو وائٹ ہاؤس ہے اس کو کوئی بیک اینڈ پہ کہیں کنٹرول کرتا ہے. I mean, call it establishment اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اچھا وہ جو انویزیبل اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو ہمارے یہاں ایک ہمارے لبرل دوست ہیں وہ ڈیپ اسٹیٹ بھی کہتے تھے اس کو، جو مرضی کہہ لیں جی، مطلب نام سے کیا ہے. لیکن سر لبرلسٹ کی پارٹی تو ہے نا سر، میری سر آنکھوں پہ سر، لبرلسٹ کا سر گروپ ہے سر، انہیں کو انعام ملنا ہے، انہیں کو چندہ ملنا ہے، انہیں کی NGO ہے سر. سر میرے سر آنکھوں پہ سر میں بڑھیا دیکھیں. تو وہ تو یہ وہ جب ابھی بات کر رہے تھے، وہ وٹ آئی ہیو ان مائنڈ کہ کیا یہ جو انویزیبل اسٹیبلشمنٹ اور ویزیبل اسٹیبلشمنٹ ہے، تو یہ میں ڈیفینیشن بھی لوں گا آپ سے، واٹ از اسٹیبلشمنٹ. تو کیا وہ جو مونارکس ہوتے تھے وہ ان سو کالڈ ڈیموکریسیز کے اندر، وہ بیک اینڈ پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کہہ لیں کہ وہ ملٹی نیشنلز ہیں، آپ کہہ لیں کہ وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ فری میسنز ہیں، یہ بہت ڈیپ ہو رہا ہے، you know, wherever it is or whoever it is, وہ مطلب it's not one person, it's a syndicate. right got it. تو بہرحال لیکن اس کے وہ جو مونارکس تھے، ان کی اب ایک ڈیولپڈ اور ایک ڈیفائنڈ فارم کہیں موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. آپ سر وہ اچھا میں سر آپ اجازت کے ساتھ میں 2 سٹیپ کم ڈیپ جاؤں گا، کیونکہ ابھی فوری ڈیپ چلے گئے تو بہت سارے ہو سکتا ہے ممکن ہے ہم شروع ہوتے ہی ختم ہو جائیں. سو ابھی بہت جلدی ختم ہونے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس تک نہ پہنچے. یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں ایک پردہ ہے اور پردے کے پیچھے ایک پردہ ہے، اور پردے کے پیچھے بھی ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ داری ہے. وہ پردہ داری ہے، ٹھیک ہے سر. سو وہم یہ تجھ کو عجب ہے جمال کم نما، کہ جیسے تجھ میں سب کچھ ہو پر تو دید کے قابل نہ ہو. دس از واٹ ڈیموکریسی از. تو دید کے قابل نہ ہو، دس از واٹ ڈیموکریسی از. ڈیموکریسی جو ہے وہ دید کے قابل اس لیے نہیں ہے سر، اس کے ساتھ ہاتھ بہت ہوئے ہیں. اب جیسے آپ نے ڈیپ اسٹیٹ کی بات کی،
یعنی اس کے پیچھے جو پردہ ہے اس کے پیچھے بھی ایک پردہ ہے. یعنی پپٹری کا ایک ایسا نظام ہے جس کے سارے سٹرنگز کسی اور کے ہاتھ میں, اور وہ سٹرنگ جو ہے وہ ایک بہت محدود طبقہ ہے, اور جس کا آپ نے ملٹی نیشنل ایم این سیز این این سیز اب جتنے مرضی نام لے لیں, لیکن کل ملا کر 60,000 وہ احباب ہیں جو اس پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. یہ آپ کو صرف میں نے ڈیپ سے کم ڈیپ ذرا بات بتائی ہے, لیکن اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان. اس سے آگے نہیں جانا چاہتا میں سر, کیونکہ وہ بات بہت آگے چلے جائے گی. 2 باتیں ہوتی ہیں سر. ان ڈیپ لوگوں سے بہت زیادہ ڈیپ نے 2 چیزیں ترتیب دی. ایک, انہوں نے کہا کہ ہم اس پوری زمین پہ, اس کرۂ ارض کے اوپر ہم ایکسپینشنزم چاہتے ہیں, ہم ایکسپینشنزم چاہتے ہیں. اسی کے اندر ایک اور ڈاکٹرائن پیدا ہوا, اور اس ڈاکٹرائن نے کہا نہیں, اس کے اندر معیشت کا ایک جو ایکسپینشن ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. معیشت کی ایکسپینشن جلدی ہو جائے گی, یعنی 2 ریالٹیز بنا دیں گے, اور معیشت کی جو ایکسپینشنزم وہ جلدی ہو جائے گی. ٹیریٹوریل ایکسپینشن جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے وہ فوری طور پہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مختلف قوموں میں کہیں نہ کہیں ہمیں ریزسٹنس ملتی رہے گی. لیکن جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تھا کہ بھوک تمہیں کفر تک پہنچا دے گی, میرا خیال میں انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا. آپ حیران ہوں گے, ابھی بلکہ ادھر مسلمی مولا روم بھی پڑھی تھی, اس میں 7ویں دفتر کے اندر ایک جگہ لکھا تھا کہ یہودی اتنے کمال کے تھے کہ خدا نے کچھ جو باتیں کہیں جو حق تھیں, جو تبدیل بھی کی گئی, وہ ان باتوں کو جن کو انہوں نے مٹایا تھا وہ انہی باتوں کو مانتے تھے. یعنی اس کے اوپر انہوں نے کھل کر کہا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, یعنی اس میں پاک محمد کا نام لے کر الٹے ہاتھ سے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے, اور بارش سے لے کے ہر نعمت کی دعا کرتے تھے. اس سے بعد میں آپ کو عجیب خطرناک بات بتاؤں, کیونکہ ہلکی سی بات ہو گئی, اگر آپ کے سننے والے یا سامعین دیکھنے والے ڈیوینچی کوڈ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ کر پھر اس کو ریلیٹ کریں, پھر مولا روم زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. اچھا سر, اچھا اب بیک سے کچھ چل رہا ہے, کوئی عام وزیر اعظم نہیں بنے گا, کوئی پاکستان میں ہلکا سے ہلکا آدمی وزیر اعظم ایسے نہیں بنے گا, یعنی پردے کے پیچھے پردہ داری سے پردہ داری تک جانا پڑے گا. اب لیکن پاکستانی قوم کے اندر ایک کمال کی بات ہے, ہمارے پاس سائیکو فینسیز ہے, ہم سائیکولوجیکلی ہم بڑے تیزی سے جو ہیپنوٹائز اور ہپنوسس میں چلے جاتے ہیں. ہمیں نیورو لنگوسٹیکل پروگرامنگ کی ضرورت بھی نہیں, مجھے آپ کو جو ہے وہ ہیپنوٹائز کرنے کی ضرورت ہے. سائیکو فینسی از واٹ, کہ وہ آپ بڑی تیزی سے آ سکتے ہیں. سر پاکستان کے ساتھ کیا ہوا, پاکستان کے ساتھ کیا ہوا کہ پاکستان نے علامہ اقبال کو تو ایکسیپٹ نہیں کیا. سر شاعر مشرق بنا کے ان کی ایک فوٹو لگی. وہ دین کے سارے علوم جانتے تھے اور دین کی بنیاد پہ کس طریقے سے الگ ہونا تھا وہ سب جانتے تھے, لیکن وہ نہیں ایکسیپٹ ہوئے. سو بٹ وہ بڑے آدمی تھے, انہوں نے چن لیا, انہوں نے سوچ لیا کہ یہ قوم جو ہے وہ سائیکو فینسی اور کرزما چاہتی ہے. یہ براؤنز ہیں, اور یہ براؤنز جو ہیں یہ بیسیکلی اپنے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کی سکن وائٹ ہو گئی ہے, جبکہ یہ نہیں ہے. ٹھیک, اب یہاں پر دیکھیں سر 3 ادوار, اب کیونکہ میں اس ڈیپ میں چلا گیا تو بہت ڈیپ ہو جائے گا. اب سر فلیٹ 50s 1947 to 1958 کا دور ہے, پھر گولڈن 60s آتے ہیں. سر فلیٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ہمارا پاس قانون نہیں ہے, کوئی الیکٹورل ریفارمز نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس قانون ساز اسمبلی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا اسمبلی نہیں. امریکہ نے جو نظام بنایا تھا وہ پریزیڈنشل فارم تو ہمارے پاس نہیں تھی, جو رشیا کے پاس تھا وہ ہمارے پاس نہیں تھی. ہمارے ساتھ چائنا آزاد ہو رہا ہے, اور چائنا نے رشیا سے جو کچھ بھی تھا سوویت یونین کا اٹھا کے انہوں نے ریپلیکیٹ کر لیا. ان کے پاس وہ عقل تھی, ہمارے پاس نہیں تھی, لیکن تاج برطانیہ نے جو اپنے لیے چنا تھا وہی ہمیں دے دیا, اور ہم نے بڑے اچھے سے قبول کر لیا. یعنی وہ قانون ساز اسمبلی, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم 365 کی وہ اسمبلی بنانا چاہتے ہیں, اور عوامی نمائندگان جن کو خود کا یہ نہیں پتا کہ وہ خود مکمل انسان ہے بھی یا نہیں ہے. اب آپ مختلف ایمنڈمنٹس دیکھ لیں اور آپ ان کو شکل و حیت اور ان کی معاملات کو دیکھ کر کئی ساخت بھی دیکھ لیجیے سر ان کا, یعنی جن کی معیشت کی پرپورشن کے اوپر میں کیا بات کروں, جن کی اپنی پرپورشن آؤٹ ہو چکی ہے. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے نمبر پہ جب فلیٹ 50s تک کچھ نہیں آیا, کوئی نہیں آیا, اور یہ جو غلط ڈسٹارٹڈ ہسٹری ہمارا ایک سبجیکٹ ہوگا سر, وہ ہم بعد میں بات کریں گے, اس کے لیے معیشت بڑی ضروری ہے. اچھا, اس گولڈن 50s کے بعد سر فلیٹ 50s کے بعد گولڈن 60s آتا ہے. گولڈن 60s میں سر پہلی دفعہ جی ڈی پی 7 پر جاتا ہے, آپ کے منسٹری آف انڈسٹری ایج پر جاتی ہے, آپ یعنی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی لیتی ہے, منسٹری آف انڈسٹری بنتی ہے, اس کے نیچے نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن بنتی ہے, اس کے اندر آپ کا جو ہے پورا پلانٹ سٹی بنتا ہے, آپ کے پاس فوڈ سٹی بنتا ہے,
اسلام آباد کے جنگلوں کو کاٹ کے شاندار روڈز بنتی ہیں, پھر آپ کے پاس اسلحے کی فیکٹری بنتی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے ایگریکلچر کے اندر آپ دھوم ڈال دیتے ہیں, پوری دنیا آپ سے ایگریکلچر سننے آتی ہے, پوری دنیا آپ سے جو ہے وہ انڈسٹری کا کام سیکھنے آتی ہے, پوری دنیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی, انڈسٹریلائزیشن کا ایک عظیم انبار بن جاتا ہے. مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ 60s میں ہم نے کون سی ایسی دوا کھا لی تھی جس سے یہ سب کچھ ہوا؟ سر یہ وہ دوا تھی جو کہ ڈیموکریسی نہیں تھی. یعنی پورا 60s گزارے, یعنی 1947 سے لے کے 58 تک جو ڈیموکریسی دیکھی گئی, اس کے بعد دیکھا گیا تو پھر اس کے بعد ایوب خان نامی جو ایک شخصیت تھے وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ پہلی بیس کیمپ بناتے تھے. پھر مجھے آپ یا تو ہسٹری کو غلط کر دیں, اس کو گولڈن نہ کہیں سر, یا تو گولڈن نہ کہیں, پھر یا تو ہم ڈیموکریسی کو مان لیتے ہیں. یہ آپ سے سمجھیے کہ 6-7 سال پرانی بات ہے. اور پھر یہ وہی علماء اور مولوی تھے جنہوں نے ایوب کتا موومنٹ شروع کی. تو وہ غیرت مند آدمی تھے جن کو غیرت نہیں کرنے کی. پرابلم یہ ہے کہ سویلینز کو کبھی غیرت نہیں آئی. ہمیشہ ایوب کتا کی آواز پڑی, اس نے چھوڑ دیا. جنرل ضیاء کو آواز پڑی, اس کو خدا نے چھڑوا دیا. باقی کوئی معاملات ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وڈرا کر. اچھا سر, پھر بنتا ہے سوشلسٹ 70s. سر پاکستان کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا جانے لگا, یعنی جن سے سیکھا انہی کے پتے ہوا دینے لگے. گھر کو آگ لگتی گھر کے چراغ سے. یعنی انڈسٹری, سب سے پہلے انڈسٹریز کو زبردست کروایا بھٹو صاحب سے. بھٹو صاحب ایوب خان سے سیکھے اور انڈسٹری زبردست ہو گئی. اس کے بعد فارن افیئر جب انہوں نے اس سے سیکھی تو وہ فارن منسٹر ہوئے. اور اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ یار یہ معاملات تو میں کر لیتا ہوں, تو رشتہ داری بھی ان کی کہیں نہ کہیں نکال کے اسی طریقے سے نکال کر انہی سے پردے سے پردہ داری والوں سے نکال کے جب ان کے تھوڑی گٹھ جوڑ بہتر ہوئے تو ڈیڈی کی جڑوں میں بیٹھ گئے. جب وہ ڈیڈی کی جڑوں میں بیٹھ گئے, وہ شعر پڑھا نا, اس میں ظہیر کشمیری کا وہ شعر ہے, بلکہ زمانہ دور تھی لیکن مشل خانہ دور نہ تھی. مشل خانہ دور نہ تھی. یہ ترتیب بنی. اس کے بعد جو ہے وہ بھٹو صاحب نے پاکستان کے ساتھ وہ ٹیسٹ کیے. ایک اب معیشت کے طور پہ بولا جاتا ہے, میں نے ویسے بہت زندگی میں کوشش کی ہے. میں ابھی ریسنٹلی آئی ڈیولپڈ سچ پرسنل پرابلم ود کلیشیز. میں نے بہت زندگی میں کوشش کی کہ میں بھٹو صاحب کو پسند کر سکوں, لیکن یہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے میں نے I was looking at پاکستان ہسٹری, وہ اپنا کچھ کام کر رہا تھا, تو ایک اکنامک گراف دیکھتے ہیں جو آپ بات کر رہے تھے. It goes up 60s, it goes down 70s, it goes up 80s again, it goes down in the 90s, it goes up in post 2000, it goes down after 2010. یہ آپ کوئی بھی بچہ نکال کے دیکھ لیں, ویب سائٹ پہ چیزیں اویلیبل ہیں, بڑھ کے تھوڑی مار رہے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں نا, if we look at this country's history along the trajectory of economic graph, تو وہ بات تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اپنا اب ظاہر ہے people who have burned too much midnight oil on debating in favor of democracies and اس کے لیے ایک وہ نمبرز کافی defeat accept کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سر. کسی چیز میں ساری زندگی آپ نے سر دھونا سر. پاکستان ہے پیراڈاکسیکل اسٹیٹ, آپ فال آف ڈیموکریسی سے لے کر سر کتابیں آپ دیکھتے جائیں, اور وائٹ نیشن فیل تک کے سارے گورے پاگل تو نہیں ہو گئے نا جو ڈیموکریسی کو کریں گے وائٹ نیشن فیل اور ڈیموکریسی فیلز. سو کون سی ڈیموکریسی. اچھا سر, اس کے بعد سوشلسٹ 70s میں کیا کرتے ہیں, بھٹو صاحب ایک اسلامک سوشلزم لے کر آتے ہیں. یعنی مارکس صاحب کا جو ہے ان سے کافی غلطیاں ہو گئی تھیں. یعنی مارکس جو تھے ان کے 4 بچے تھے, ان کی جو بیوی تھی وہ لوگ فاقے سے مر گئے. ان کے دوست جو اینجل صاحب تھے, انہوں نے فٹک اینجل صاحب جو ہیں, انہوں نے اپنی فیکٹری بیچی, انہوں نے ان کی کتاب چھپوانے کے لیے اتنا سارا کچھ کیا. پوری زندگی انہوں نے اذیت کی زندگی گزار کے جو کارل مارکس نے داس کیپیٹل لکھ کر اشتراکیت کا سب سے بڑا ایک معیشت کا سب سے بڑا نظریہ دیا, اس کے اندر سر معیشت کو نکال دیا گیا. پھر چیگوارا صاحب نے جذباتیت دی, وہاں سے ہوتے ہوتے جو ہے وہ فیض صاحب کے پاس بڑھ گئی. اور جب سر فیض صاحب کے پاس آتے آتے پابا جولا چلو, اس طرح چلو, اور بیڑے غرق ہوتے ہوتے پاکستان کے اندر سوشلزم ایک سرخہ بن گئی. بھٹو صاحب نے اسلامک سوشلزم میں نے سرخیت ختم کر کے میں نے سفیدیت ڈالنے کی کوشش کی. اچھا سر, اس میں ہوا یہ
کہ جو سوشلسٹ 70s تھے اس کے اندر اتنے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوئے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات ہوئی, ان کے اندر کمیشن الگ سے بنا دیا گیا, ان کے اندر باقی چیزیں الگ سے کر دی گئی, 1973 کے قانون دے دیے, اتنے گیپس چھوڑے گئے کہ اس کے اندر امینڈمنٹس کی جا سکتی تھی, پھر قانون صاحب اسمبلی بنا دی گئی. اب حالت اب یہ ہو گئی کہ اگر فار ایگزامپل اسمبلی نہیں مانتی, اسپیکر نہیں مانتے, تو لوگ کہتے کوئی بات نہیں ہم ہوٹل میں کر لیں گے اجلاس. جی بالکل. سو اب یہ ڈیموکریسی کا اینڈ آیا پڑا ہے سر, لوگ ہوٹلز میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر گھر کے اندر اپنا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. اچھا میں یہاں ایک اور بات کرتا چلوں, کیونکہ زیادہ اس کو لمبا نہیں کرتے. آرٹیکل 17 کے تحت ہر آدمی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی جمہوری پارٹی جو ہے وہ رجسٹر کروا سکے. اس رائٹ کو سب نے اپروو کیا اور اس ٹائم پہ 25,000 سے زیادہ کمپنیز رجسٹر ہو گئی. یعنی پولیٹیکل پارٹیز ایسے رجسٹر ہونا شروع ہو گئی ہیں جیسے میرے خیال میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک آدمی تھا بے روزگار تھا, اس نے کہا کہ میں کون سا بزنس کروں, میں نے کہا سب میں گھاٹا ہوگا, پہلے چٹی پھر کٹی پھر کچھ معاملات بنیں گے, یہ پورا کا پورا ایک ٹریجیکٹری ہے. میں نے کہا سب سے اچھا کام یہ کرو, NGO کھولنا. دوسرے نمبر پہ آپ جو اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, سینٹ کی سٹرکٹیں بیچنا چاہتے ہیں, لوگوں کو پارٹی کے فنڈ کے اوپر پیسہ لینا چاہتے ہیں, آپ پارٹی کھول لیں سر. آرٹیکل 17 آپ کو اجازت دے رہا ہے سر. اچھا سر اس کے اندر بہت سارے پھر ریوائولسٹ 18 آتا ہے, پھر مڈلنگ 19 آتا ہے, ریفارمنگ 100 آتا ہے, ریفارمز نہیں ہوئے. یہ میں ادھر رکھ رہا ہوں. اور اس کے نیچے جو ہے سر میں ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے جمہوری دور جو ہیں, اب آپ یہ دیکھیں. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سر یہ اگر اس کو ذرا فوکس بھی ہو جائے تو یہ اگر آپ سر دکھائیے گا. خیر میں یہ اس کو اس کی پکچر اپلوڈ کر دوں گا سر, ایسے کر لیں گے. اچھا سر لیاقت علی خان صاحب پہلے ہیں, پھر ذوالفقار علی بھٹو, پھر بے نظیر اور پھر نواز شریف صاحب, اور اس کے بعد اب جو ہے وہ اچھا ان کو کس نے بنائی ہے؟ خان صاحب نے سب آگے بہت عرصہ رہنا ہے. پاکستان کی سائیکو فینسی نے ان کو میں کئی تقریباً اگلے 10-15 سال تک دیکھ رہا ہوں. یہ بہت لمبا چلیں گے, یہ 2/3 میجورٹی کیا 4th میجورٹی پہ جائیں گے. یعنی کل پاکستان ان کا اگر اسی طرح پاکستان نے چلنا ہے جس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, ڈیولپمنٹل. سر میرا تو خیال ہے ہم لوگوں نے PhD کی اس لیے کہ آپ کسی اور یونیورسٹی میں پڑھائیے گا, ہم کہیں اور پڑھا لیں گے. اچھا اب اگلا کام کیا, ایوب خان کی سر 7, پھر یحییٰ خان پہ 7, ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر مسلسل ڈیولپمنٹ بڑھ رہی ہے اور کوئی جو ہے 8 سے اوپر GDP. اسی کے بعد مشرف صاحب 7, انلائٹن ماڈریشن, سر HEC کا یونٹ بعد میں. اچھا پہلی دفعہ HEC کے قیام کے بعد آپ کی ڈگریز وہاں پہ ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گئی, لوگوں کو PhD ملنا شروع ہوئی, لوگوں کو اسکالرشپ ملنا, لوگ ماسٹرز کے لیے جانا شروع ہوئے. لیکن آپ نے مشرف صاحب کا کیا کیا, مشرف صاحب پہ لوٹ ڈال دیا کہ بھئی جمہوریت کو لے کر آئے. جمہوریت جب لے کر آئے تو ان کے پاس آپشن اور کوئی تھی نہیں. انہوں نے کہا بروں میں سے بہتر برے کون سے لیں. انہوں نے پھر جو پارٹی ایکسیپٹ کی وہ کاف بنی, اور کاف کے بعد جو ہے پاکستان کے ساتھ جو کاف این ساتھ ہوا ہے. اس سے مجھے وہ یاد آ گیا, وہ میں نے اس دن منٹو صاحب کا افسانہ پڑھا, وہ ذرا اگر تھوڑا سا اس کے ساتھ اس میں تھے مہاراجہ گاف. اچھا یہ گاف کے بعد گاف, یہ گاف. سو یہ ٹریجیکٹری کو سر ہم اس کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے. میں نے ایک یعنی سوال چھوڑنے سے پہلے کہ 17 یہ آرٹیکل 17 آپ کو دیتا ہے الیکٹورل ریفارمز کیسے ہوں گے, اس کے اوپر میرے پاس تو آئیڈیا ہے, لیکن اس اسمبلی اس قانون 1973 کے قانون کے مطابق مجھے نظر نہیں آتا کہ الیکٹورل ریفارمز ہو سکتے. سو آئی ایم کمپلیٹلی ڈینائنگ دس آئیڈیا آف ریفارمنگ. اس کے تحت آپ ریفارمز نہیں کر سکتے. پریزیڈنشل جو سسٹم آپ لانا نہیں چاہتے, کوئی اس کے بارے میں ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا, قانون اس پر بن نہیں سکتا, قانون نافذ کرنے والے ہم اس پر بجائیں. مطلب وہ اتنے پریزیڈنشل سسٹم کی بات کرنے والے اتنے ڈیفینسو کیوں ہوتے ہیں؟ I don't know why is that. مطلب ہے کہ وہ اخبار میں یا کہیں اور خبر ایسے چلتی ہے کہ یہ لوگ پریزیڈنشل سسٹم لانا چاہتے ہیں, and people back off کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی بلاسفیمی کمٹ کر لی ہے یہ بات کر کے, خدا نہ خواستہ. اچھا سر یہاں پہ یہ بات آپ بہت درست ہے. میں اس پہ why do you have to be defensive about the presidential system proposal? سر پروپوزل کے اوپر تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جب ریفارم جیسے ریفارمنگ 100 کی بھی بات کی میں نے 1977 تک, ڈاکٹر عشرت حسین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رہے.
انہوں نے کتاب لکھی بڑی انٹرسٹنگ, دونوں کی ٹائٹل بڑے زبردست ہیں, مجھے بڑے پسند ہے, لیکن مجھے صرف ایک اعتراض ہے. جب وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے ایس اے پی ایم 2 پرائم منسٹر بنے کیوں؟ اور اس پرائم منسٹر کی جس نے واقعی جو ہے صرف اور صرف کاٹلر کی برانڈنگ پڑھی ہے, شاید لامس کے سارے دوستوں نے. سر آپ نے برانڈنگ سنا ہے سر؟ کسی بھی برانڈ پاکستان میں صرف برانڈ بنایا جاتا ہے, اس کے اندر فنکشنالٹی دیکھی نہیں جاتی. پاکستان ایسا کمال کی برانڈنگ کرتا ہے سر. مجھے اس طرح پتا ہے برانڈنگ سے یاد آیا, ایک فراری بنتی ہے, وہ برانڈ ہے, ہاتھ سے بنتی ہے. لیمبورگینی ہاتھ سے بنتی ہے. پہلے فراری بناتے پھر اس کا نام. نہیں سر, پاکستان کے پاس کمال یہ ہے کہ کلٹس گاڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر فراری کا سٹیکر لگتا ہے. دس از واٹ دا برانڈنگ از. وہ کہتے ہیں کہ یو فیل لائک باس, آپ کو نظر آنا چاہیے. سر 2 کتابیں دیکھیں, ایک تو یہ ہوا کہ جو ڈیموکریسی کا نچوڑ ہے, جو جیسے ریفارمز کہاں سے آئیں گی, گورننگ دا انگورنیبل. سر گورننگ دا انگورنیبل, ہاؤ کین یو گورن. 2 ایسے میرے پاس سٹوریز کے ٹائٹل آئے تھے, سٹوری نہیں آئی لیکن ابھی تک. یہ سٹوری اسکرپٹ ہے سر پورا کا پورا, گورننگ دا انگورنیبل. ایک تھا 1990 تک بلیک, وہ میں نے لکھا شٹ اپ اینڈ ڈانس. یہ ایک میرا خیال ہے یہ ایک امریکن ٹیلی ویژن پہ یہ سیریز بھی چلی ہے اس نام سے, یا فلم تھی. سو تو میں نے اس کے بعد آئی ڈراپ دس آئیڈیا, کیونکہ وہ میں نے سرچ تو وہ پہلے ہی کسی نے بنا دیے تھے ہم نے. حالانکہ میں نے اس کا دیکھ کے نہیں سوچا تھا. میں پوری بات نہیں بتا رہا سر. ہم کیونکہ ہمیں ریفارمز پر ابھی باتیں کرنا شروع کر دی, ہم تو پہلا ٹائٹل ہے آج, تو ہم نے صرف الیکٹورل ریفارم سے بات کی, کیونکہ بات بور ہو رہی تھی. پولیٹیکل انجینئرنگ میں ایک بڑی زبردست بات کی خاقان عباسی نے, اس نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے اور ہم اس کے کنگ ہیں. خاقان عباسی جو امریکہ بھی گئے تھے, نواز شریف صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے پرائم منسٹر بن گئے, لیکن اس نے کہا کہ ہمیں آتی ہے. اچھا جی ہاں ہم نے کیا یہ سب کچھ. وہ جو ڈھٹائی انہوں نے دکھائی ہے, مجھے ان کی جو ہے نا اس چیز بڑی پسند آئی کہ کم از کم منافقت تو نہیں کر رہے. وہ کر رہے تو وہ بتا رہا ہے کہ میں نے کیا, ہاں ہم کریں گے, ہم ریگنگ کریں گے, اور یہ ریگنگ ہی ہوتی ہے. سر منافقت تو نہیں ہے. اچھا دوسری بات, لیکن ان کی دیکھیں سر, ان کو پتا تھا کہ گورننگ دا انگورنیبل ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس لے لیا. اچھا ایوب خان صاحب کا پی آئی اے نہیں ٹھیک ہو سکا آج تک. کمال کا پوری دنیا پی آئی اے سے سیکھتی ہے ریسٹرکچرنگ کیا ہوتی ہے. سر کسی ملک, پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے اکنامک سٹرکچرنگ نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری امپورٹنٹ بات کی, یہ جاننے کے بعد پھر بھی ڈاکٹر اشرت حسین آپ کو نہیں بتا رہے کہ سر یہ دیکھیں پاکستان the economy of an elitist state, تو 2% کا ہے نا پاکستان. سر 5 سیمنٹ فیکٹریاں, ٹبیکو فیکٹریاں. یہ کر رہے تھے کہ وہ آپ اگر 60,000 جو لوگ جو دنیا چلا رہے ہیں, تو اگر وہ انہیں ڈیوائیڈ کریں تو پھر 2% ہی بن جائے. سر ڈیموکریسی لائی اس لیے نا, وزیر اعظم گالیاں کھائے گا, وزیر اعظم لوگوں کو سبسڈی دے گا, وزیر اعظم ٹرانسپورٹ سبسڈی دے گا, وزیر اعظم سب کچھ کرے گا, وزیر اعظم ایک بلیک وہ ہولز کریٹ کرے گا, وزیر اعظم آپ کو بتائے گا کہاں کہاں سے کیا ہوتا ہے, اور پھر وزیر اعظم کو گالیاں نکالیں گے, زیادہ سے زیادہ اس کو اسمبلی سے نکال دیا جائے گا. لیکن وہ جو 1 سال 2 سال 3 سال کا نشہ ہے وہ کافی نہیں, وہ نشہ کافی ہے. منارک ہے, ہمارا منارک ادھر کا ہے ہی نہیں, تو ہمارا جہاں کا ہے وہ انجوائے کر رہا ہے, تو پارٹی چینج ہوتی رہیں گی, کوئی مسئلہ نہیں. سر ویسے ایک بات بتائیں, سوٹ پہن کے آدمی زیادہ امپریسو لگتا ہے, یعنی people accept you as somebody who should be paying, they should be paying attention. Sir, Pakistan is the economy. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, Pakistan is the economy for elitist. وہ یعنی وہ elitist state والی بات کر رہا ہوں. نہیں اس میں elitism تو ہے نا ہمارے یہاں, that's what I'm saying. نہیں چینج ہو گیا سر, اس میں ایک نیا کام ہو گیا, انہوں نے نیا کام کر دیا, اب چینج کر دیا. جنہوں نے یہ سوٹ ایجاد کیا تھا انہوں نے کہا اب سوٹ والے جو ہیں وہ اب ایک نیا اینگل چینج کرو. جیسے یہ انڈا ہی ہے, اس کو آملیٹ بنا لیں, اس کو فرائی بنا لیں, اس کو اسکرم کر دیں, اس کو اسکریمبل ایگ بنا لیں, یہ جو یا بوائلڈ ایگ کر لیں, ہاف بوائلڈ ایگ کر لیں, 2 کوارٹر بوائلڈ ایگ کر لیں, یہ ہے انڈا. یہ جمہوریت جو ہے یہ ہے انڈا, جو مرضی بنا لیں. اب وہ کہتے ہیں کلچرزم. آپ جتنا کلچر انلائٹن, یہ بھی ایک پوری راجر فیسٹ نے مجھے جو یہ جب اوباما کو لے کر آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ ووٹ ان کا پڑنا ہے, اور بلیک ووٹ یعنی ریسزم کے اوپر انہوں نے کہا بلیک پیپل میٹرز, بلیک پیپل میٹرز. سر یقین کریں اس نے مجھے کہا ڈو یو لو بلیک پیپل, میں نے کہا آف کورس, دین گیو می دی فنڈ, گیو می دی فنڈ فار دی بیٹرمنٹ آف دی.
یقین کرے جتنا اس نے مجھے ٹیررائز کیا مجھے اسے $10 دینے پڑے, اور ہر کالے کو میں $10 دے کے نیو یارک کی گلیوں سے نکلا. تو پوائنٹ از کہ کلچرزم, سر اب نیا کلچر یہ ہے کہ اب پینٹ سوٹ میٹر نہیں کرتا. آپ نے جتنے بدتمیزی والے کپڑے پہنے ہوں گے, آپ جتنا کلچرلی ان ہوں گے, لوگ کہیں گے یار یہ تو ہمارے جیسا ہے. میں تو پولو شرٹ. آپ سر اردو غلط بولنا شروع کریں, آپ قوم کو قوم کہیں, آف کو آف کہیں, جاب کو جاب کہیں, آپ یقین کریں ملک کی گہرائیوں سے ملک کا سوچنے والے بن جائیں گے. سو ہمیں اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ختم کرنا پڑے گا. پچھلے 5 سال یقین کریں اپنے وسائل جھونک دیے سارے قصے کے اندر کہ کم از کم میں یہ چیزیں ٹھیک کرا لوں. سر قوم, جاب, ڈوٹ, آف, پوسیبلٹی اور نون سٹوپ, اس کے اوپر آپ چلتے جائیں, آپ کی جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کام کرے گی. دس از واٹ دا ڈیموکریسی از. ہم یہ لفظ ٹھیک نہیں کر سکتے. فلم وہ اس میں تھا, وہ لڑکی کہتی ہے اسٹاپ اٹ یار, تو وہ کہہ رہی ہے اسٹاپ اٹ یار. بھائی میں کتنی کی ٹیکس کراتا, میں نے کہا چلو جی پھر اب چلنے دو, ایسے اسٹاپ ہی کر لیتے ہیں, تو پھر ریلیز کریں گے. دیکھیں لیکن وہ جسٹیفائی ہو رہا ہے نا کیریکٹر کے, بیکاز شی از فرام دیٹ کائنڈ آف بیک گراؤنڈ. تو چلو جی سر اب بلکہ میں اب یہ سوال کا سر زاویہ, کیونکہ آپ سارے معیشت کے سوال معیشت کے مطابق میں کرتا ہوں, بلکہ میں آپ سے لٹریری اسٹائل میں. سر دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انقلابات کبھی نہیں آئیں گے, ون. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کی جو ریسزم آپ کو ملی ہے, اس کی ریس کے اندر جو ہے وہ انقلاب ہے نہیں. ہم اشوک ہیں, ہم کون ہیں, ہمارا تیمور یہاں کا نہیں ہے, ہمارے سارے کے سارے جتنے بھی جو ہے وہ شہاب الدین غوری سے لے کر جتنے بھی غزنوی وغیرہ ہیں وہ سب افغان ہیں, اور بلخ بخارا کے. ہماری تو حدیثیں بھی پوری طریقے سے جو ہے وہ عرب کی نہیں ہیں, وہ امام بخاری بھی بلخ بخارا کے ہیں. سو آپ یوں پر دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کون سا انقلاب آنا, یہ غیرت جو ہے وہ افغان سے آیا کرتے تھی اور ادھر ہی ہوگی. آپ کے پاس کیا ہے سر, آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ڈسپلن کی کمی ہے. ہمیں یہی وہ لوگ ہیں, اور یہ کون تھے, یہ وہ مہاراجے تھے, یہ مراٹھے تھے, اور یہ راجپوتانے تھے, جو کہ وہ کہ سر اب معیشت دیکھیے سر, یہاں پر اکنامکس, ڈیموکریسی آف اکنامکس بتا رہا ہوں سر. جیسے اس کی سونے اور اس کی اس دفعہ کی کاشت زیادہ ہوتی تھی, پیسہ زیادہ, تو ایک راجپوتانہ بابر مرزا کو وہاں پر خط لکھتا ہے کہ آ کر کے جو ہے نا وہ اس کو لوٹ جاؤ, تاکہ اس کی دولت میں سے زیادہ ہو رہی ہے. تو میری مہارانی جو ہے وہ بیٹھتے ہوئے بہت جو ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئی ہے, اور رو رہی تھی رات کو. تو چنانچہ انہوں نے فوری طور پہ بابر مرزا آئے. بابر مرزا سے پہلے اس کے تیمور لنگ اور باقی سب لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے. بابر مرزا نے پہلی دفعہ فیل کیا تو یہاں تو اسٹیٹک کوئی نہیں, یہ تو ایک دوسرے کو لٹواتے رہیں گے, ہم آگے ڈھاکہ مارتے رہیں گے. تو کیوں نہ یہاں ہم اتنا بڑا ہندوستان ہے, اس کے اوپر راج ہی کر لیں. دس از واٹ دا تھن, یعنی آپ کو میں اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, دس از واٹ دا ڈیموکریسی از. سو آپ یہ ہے کہ یہ کھلا پڑا آپ کے پاس علاقہ جس کو بادشاہ. یہ والا چنک کو ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں. سو واٹ وی آر سیئنگ کہ اس وقت جو الیکٹورل ریفارمز کا سارا ایک چیپٹر کھلا ہوا ہے, سر 0/0 is equal to 0, سر یہی قصہ ہے. ایسے اور میں نہ مانوں پہ چلے گا, اور کوئی بھی کسی کے بھی الیکشن ریزلٹس نہیں مانے, اس لیے کہ دیکھیں ہم نے اس دس واز این انپلانڈ گفتگو سر, اور ہم نے یہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ ہم لوگوں کے بیانات پہ تبصرہ نہیں کیا کریں گے, بیکاز وی آر ناٹ لائک دیٹ. وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, اور وہاں پہ کیا ڈیبیٹ. تو ابھی تو فی الحال وزارت نہیں ملی. بٹ واٹ آئی انڈرسٹینڈ آپ کی جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے, کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ کس سیٹنگ میں ریز کی جا رہی ہے. اس کو ظاہر ہے کہ الیکشنز اینڈ ووٹنگ اینڈ الیکٹورل ریفارمز, اس کو بیک بون مانا جائے گا ڈیموکریسی کی. سو دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے جو مطلب ہی ہیز پریزنٹڈ ہز ویوز آن ڈیموکریسی. تو اگر وہ سارا فریم ورک ہی کوشچنیبل ہے, تو یہ جو آگے اس کے ایک ڈرامہ کریٹ ہو رہا ہے, اس کی کیا کہیں گے, اس کی کیا حیثیت ہے. ایک کوشچن مارک بھی لگا دیجیے جیسے فری, فیئر اینڈ جسٹ. It's a beautiful phrase, but free, fair, just یہ نہیں ہو سکتا. Free, fair and just, oh God, کس طرح کی یوٹوپیا میں رہنا شروع کر دوں. Free, fair and just, ایک ایسی سوسائٹی that is so feudal, that is so elitist, جہاں پہ everybody, I mean,
سوری میں سخت باتیں نہیں کرنا چاہتا, خود کو روکتا ہوں, لیکن اٹس این مطلب ہیوج چنک آف یور پاپولیشن ایک وانابیز کا بن گیا یار. مطلب دا وے پیپل ٹاک, جس طرح کے لوگ کپڑے پہنتے ہیں, ڈریس اپ ہوتے ہیں, ذرا اپنے سوشل ایٹیٹیوڈس دیکھیں نا. ہر گھر میں لیڈر ہے سر, جی ہر گھر میں لیڈر ہے. اور اس کے بعد سوری آپ کیونکہ اس کو کنکلوڈ کر رہے تھے, آپ کا مڈل کلاس جو ہے وہ بڑھ گیا. آپ کا جو ایلیٹ تھا یعنی جو وانابیز تھے وہ اب 70% کراس کرنے لگے. پہلے ہم 48% پہ تھے, اب وہ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کو کوالٹی کام کر کے بننا وہی ہے جو کہ ایلیٹزم ہے. یہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر ان کے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن وہ نہیں سر, ایک تو وہ دجالی قسم کا وہ جو موبائل, اور اوپر سے وہ جو خرسا والی چادر پہن کر کے جس طریقے سے چال ڈھال ہے وہ سارا کا سارا فیوڈل. ہر آدمی ہر گھر میں فیوڈل ہے سر. اور آپ یہاں عمران خان اور عمران ریاض میں کوئی فرق نہیں رہا سر. تو یہاں صحافت جو ہے نہیں, نہ اسٹینڈرڈز ہیں نہ کوالٹیز ہیں, نہ کوئی اس کے اندر سسٹم آئے گا. تو یہ اسی طریقے سے ہوگا. آپ بلکہ اس کو مطلب پیسے کمانے کو بری بات نہیں, جائز طریقے سے محنت سے, اور اللہ نے آپ کو اگر مطلب کچھ انہیریٹنس میں دیا تو وہ مطلب وہ سب جائز باتیں ہیں, بٹ یو ڈونٹ بیکم سم باڈی ایلس. برا لگتا ہے. آلرائٹ, سو اس بات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سو we'll be back another time with another discussion. Thank you.